إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات میں اپنے بندوں پہ سب سے زیادہ مہربان اور شفیق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنی ابدی زندگی سکون اور خوشحالی کی گزاریں۔ جس طرح سے دنیا میں آپ نے دیکھا ہے، ہر ماں باپ کی چاہت اور دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر کے ایک کامیاب انسان بن جائیں، بہترین انسان بن جائیں، اپنی خوشحالی کی زندگی گزاریں۔ دنیا میں جو بھی ماں باپ ہوتے ہیں ان کی یہ چاہت، یہ تمنا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے معاشرے میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بہکاری ہوتے ہیں، ان کے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ان کے بچے انجینئر بن جاتے ہیں، ان کے بچے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس خود کو کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، پھر بھی اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے چلو بھائی بچے بن گئے تو ہماری خیر ہے، ہم نے اپنی زندگی ویسے گزار دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اللہ کی کوئی بیوی نہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کچھ ہیں اس کائنات کے اندر وہ ہم اور آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے کنبے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے شکر گزار بن جائیں، میرے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جگہ جگہ سگنل بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر ریڈ سگنل کوئی توڑے تو اس پہ جرمانہ ہے۔ بھئی وہ رستہ گاڑی چلانے کے لیے جرمانہ کیوں؟ تو ایک ہی لاجک بولی جاتی ہے کہ جرمانہ اس لیے ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آگے گاڑی ہوتی اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو تمہارا بھی نقصان تھا، اس کا بھی نقصان تھا۔ نقصان سے بچانے کے لیے پہلے ہلکا نقصان اس کو کر دیا جاتا ہے، اس پر تاوان ڈال دیا جاتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کام کیا جاتا ہے تاکہ بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کوئی ماں اللہ جیسی محبت نہیں کر سکتی، کوئی باپ اللہ جیسی محبت نہیں کر سکتا، کوئی بہن بھائی اللہ جیسی محبت نہیں کر سکتے۔ سب کے سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے وقتی دنیا کی زندگی میں بھلے تکلیف کاٹیں پر آخرت کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ دنیا کی معمولی تکلیف یہ وقتی ہے، دنیا کی معمولی راحت یہ وقتی ہے، ابدی راحت اور ابدی خوشی جو انسان کو ملے گی وہ آخرت میں ملے گی۔ ابدی جو تکلیف انسان کو ملے گی وہ آخرت میں مل جائے گی۔ اس تکلیف کا کوئی تصور نہیں، اس راحت کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بڑا اہم پوائنٹ واضح کر کے بتا دیا ہے اس آیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہمیشہ اس تصور کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا میں یہ اصول ہے، جب کوئی انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ میں دوسروں کی نظروں سے نہیں بچ سکتا تو وہ انسان جرم نہیں کرتا۔ چور چوری کرتے ہوئے یہ پہلے تسلی کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اگر اس کو پتہ چلے کہ گھر میں کوئی جاگ رہا ہے تو وہ کبھی چوری نہ کرے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ گھر والوں کے پاس اسلحہ ہے، گھر میں چوکیدار ہیں یا خونخوار کتے رکھے ہوئے ہیں، وہ کبھی چوری نہ کرے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے یہ تسلی کر لیتا ہے کہ جن کو میں لوٹ رہا ہوں وہ نہتے ہیں۔
اگر ان کو پتہ چل جائے کہ وہ مسلح ہیں اور آگے سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں تو کبھی بھی وہ ڈاکہ نہ ڈالیں۔ جیب کترا ہمیشہ انسان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جہاں پر اس کو محسوس ہو جائے کہ یہ بندہ غافل نہیں ہے بلکہ میرا ہاتھ پکڑ لے گا تو کبھی بھی اس کے جیب کے قریب ہاتھ نہ ڈالے۔ شاگرد جب یہ تسلی کر لیتا ہے کہ استاد دیکھ نہیں رہا ہے تو تب شرارت کرتا ہے۔ جہاں اس کو پتہ چل جائے کہ استاد کو پتہ چلے گا اور میری پٹائی ہوگی تو کبھی وہ اس طرح نہ کرے۔ بچے شرارت کر رہے ہوتے ہیں جب ماں باپ کے متعلق اس کو تسلی ہو کہ اماں ابا دیکھ نہیں رہے، میں پکڑا نہیں جاؤں گا۔ جہاں اس کو پتہ چل جائے کہ اب ابا کی طرف سے اماں کی طرف سے پھینٹی لگے گی وہاں بچہ شرارت نہیں کرے۔ تو ایک انسان کا ذہن ہے، دماغ ہے، نیچر ہے۔ انسان جرم وہاں کرتا ہے جہاں اس کا دل و دماغ یہ تسلی حاصل کر لیتا ہے کہ اب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ جہاں اس کو یہ تسلی ہو جائے تو وہاں پر جرم کرتا ہے۔ جہاں اس کو یقین ہو جائے کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، مجھے دیکھنے والا کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ کبھی بھی جرم نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تصور اس آیت میں ہمارے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، ارے دیکھتے نہیں، اللہ جانتے ہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 3 بندوں کا کوئی مشورہ ہو، سرگوشی ہو، اللہ کی ذات چوتھی ہوتی ہے۔ 5 بندوں کی کوئی سرگوشی ہو، اللہ کی ذات چھٹی ہوتی ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ کوئی بھی سرگوشی کرے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ ثم ینبئہم اللہ یوم القیامہ، پھر قیامت کے روز اللہ بتائیں گے بھی، اللہ بتائیں گے بھی ہر ایک انسان کو جو کچھ اس نے کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استعمال فرمایا نجوہ کا۔ نجوہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ کوئی راز کی بات کسی سے کہتا ہے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو، راز کی بات اس کو کسی کو کہنی ہو تو بول کے نہیں کہتا، سب کو نہیں سناتا، کہتا کہ بھائی ذرا کان آگے کر لے۔ اس نے کان آگے کر لیا، چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو سنائی نہیں دی، جس کے کان میں بات کہی اس کو سن گیا۔ کہنے والے کو پتا میں نے کیا بولا ہے، سننے والے کو پتا کہ میں نے کیا سنا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی انسان کان میں بات کرتا ہے، 3 بندے اکٹھے ہوں کان میں بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو پتہ چلتا ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتائیں گے بھی۔ ہمارے 24 گھنٹے کی دوستوں جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں جہاں پر نہ آدم نہ آدم ذات، کوہساروں میں چلے جائیں جہاں پر نہ آدم ذات، زمین کی تہ میں چلے جائیں، سمندر کی گہرائی میں چلے جائیں، فضاؤں کی بلندیوں میں چلے جائیں، وہاں پر جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں پر ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہم اللہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کے پاس حضرت فرید الدین شکرگج رحمہ اللہ تشریف لائے۔ پہلے سے چونکہ محنت کیے ہوئے تھے دل پہ، 3 دنوں کے بعد حضرت نے بلا کر کے ان کو خلافت دے دی۔ یہ جو پیری مریدے کا چکر ہوتا ہے نا، یہاں پر بڑا حسد ہوتا ہے، بڑا حسد ہوتا ہے۔ ان کو خلافت ملی 3 دنوں کے بعد، تو جو پرانے مریدین حضرات بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا کہ حضرت ہم تو اتنے سالوں سے آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، اس کے جمعہ 8 دن کیا 3 دن ہو گئے تھے، ان کو خلافت مل گئی اور ہم کو تو کچھ ملا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی موقع دیکھ کر کے میں بتا دیتا ہوں اس کا۔ کچھ دن گزرے تو حضرت نے سب کو مرغیاں بانٹی، جتنے اعتراض کرنے والے تھے ان کو بھی مرغیاں دی، اور حضرت فرید الدین شکرگج رحمہ اللہ کو بھی ایک مرغی دی۔ فرمایا بھائی اس کو لے جاؤ، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہونا تو ذبح کر کے لے آنا۔ سب مرغیاں سمیٹ کے چلے گئے، کوئی دیوار کے پیچھے کاٹ کے لایا،
کوئی درخت کے اوٹ میں کاٹ کے لایا، کوئی کہاں، بس تھوڑی دیر میں 5 منٹ میں سارے مریدین مرغیاں کاٹ کر کے لائے۔ کافی دیر ہو گئی، فرید الدین شکر گنج رحمہ اللہ روتے ہوئے واپس لوٹے۔ ان سے حضرت نے پوچھا کہ میاں سب مرغیاں کاٹ کے لائے، تم بتاؤ رو کیوں رہے ہو اور مرغی کو سلامت کیوں لے کے آئے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکا۔ مرغی ذبح کرنے کا آپ نے بولا تھا، میں ذبح نہیں کر سکا اس لیے رو رہا ہوں، اور مرغی سلامت اس لیے لے کے آیا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کرو جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ جہاں پر بھی میں جاتا تھا سب سے چھپ جاتا تھا، پر دل میں خیال آتا تھا کہ حضرت نے تو کہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک نعرہ عام ہو گیا تھا، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ بھئی شبیر کون ہوتا ہے دیکھنے والا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ کوئی انسان کہیں پر بھی ہو اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتا۔ تصوف میں جو محنت کرائی جاتی ہے، ذکر اور مراقبہ کرایا جاتا ہے، وہ صرف یہ بات انسان کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ کثرت سے اللہ اللہ کرو، اپنی زبان چلاؤ، اپنے دل کو چلاؤ۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر طرف، ہر وقت، ہر خیال میں ایک اللہ ہی اللہ ہو۔ خلوت میں، جلوت میں، مجمع میں، تنہائی میں، ہر وقت انسان کے دل و دماغ پہ اللہ ہی اللہ ہوگا۔ اور جب انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مقام احسان۔ اللہ کے ساتھ انسان کا کنیکشن 24 گھنٹے جڑ جاتا ہے، اللہ کا استحضار ہو جاتا ہے۔ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، موبائل ہر ایک کے جیب میں ہوتا ہے، ایک موبائل تو سبھی کے پاس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 3 موبائل گھما رہے ہوتے ہیں۔ بھئی مصروفیت ہے، اللہ 4 دے دے، 5 دے دے، گھماتے پھرے۔ ہم موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل کا جب تک ٹاور کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے تو موبائل کام کرتا ہے، اور جہاں موبائل کا کنیکشن ٹاور سے ہٹ جائے، کٹ جائے، تو وہاں پر موبائل اور پتھر دونوں برابر ہوتے ہیں۔ موبائل کسی کام کا نہیں۔ اور موبائل میں ایک خاصیت ہے، کبھی آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا، موبائل میں کیمرہ بھی ہوتا ہے، موبائل میں ٹیپ ریکارڈر بھی ہوتا ہے، موبائل کے اندر نعتیں بھی چلتی ہیں، موبائل کے اندر تلاوت بھی چلتی، موبائل کے اندر میسیجز بھی چلتے ہیں، موبائل کے اندر واٹس ایپ، پتہ نہیں کیا کیا گن بلا سارا چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ موبائل کو شروع میں بنایا گیا تھا کمیونیکیشن کے لیے، رابطے کے لیے۔ موبائل میں آپ کچھ بھی دیکھیں، لیکن جب بھی فون آتا ہے تو موبائل سارے کاموں کو چھوڑ کر کے وہی فون تمہیں سنا رہا ہوتا ہے کہ میم فون آ رہا ہے، فون اٹھا لو۔ موبائل واٹس ایپ کے لیے نہیں بنا، موبائل دوسری موویز دیکھنے کے لیے نہیں بنا، میسیجز کے لیے نہیں بنا، موبائل فون کے لیے بنا ہے۔ سارے کاموں کو چھوڑ کر کے موبائل اپنا اصلی مقصد بندے کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھ فون آئے، فون سن لے، فون اٹھا لے۔ کسی زمانے میں ایک ٹون بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ پاپا فون اٹھا لے، تو موبائل چیخ چیخ کے بول رہا تھا فون اٹھا لو، مقصد کا کام کرو۔ مجھے آپ کو ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اپنے ساتھ کنیکشن جوڑنے کے لیے۔ ہم نے اپنا کنٹیکٹ کہیں اور جوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بجائے ہم کہیں اور کنیکٹ کر کے بیٹھ گئے۔ دل کے اندر سارے خیالات آتے ہیں، پر اللہ کا خیال کہیں کہیں آ جاتا ہے، کسی کسی کو آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری 3 مہینے رہ گئے تھے۔ جبریل امین تشریف لائے، انسانی صورت میں، سفید کپڑے پہنے ہوئے، کالی سیاہ داڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے۔ آ کر کے 2 زانو ہو کے بیٹھے، حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنا ملایا، کئی ایمان اسلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔
ان سوالات میں سے ایک سوال یہ کیا، یا رسول اللہ مل احسان، اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کہ احسان کیا ہے؟ مومن کے 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا، فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کے 2 درجے بتا دیے۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی تم ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہو، اور اگر ایسا استحضار نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو ذکر بتایا جاتا ہے، ذکر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، وہ صرف اس لیے کہ ہم جب کثرت سے ذکر کریں گے تو ایسا مقام ضرور آئے گا کہ اللہ کا نور نظر آئے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا نور ہمارے سامنے، اور اگر کم از کم اس درجے تک ہم نہ پہنچ سکیں تو کم از کم یہ درجہ حاصل ہو جائے ذکر کرنے سے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب رحمہ اللہ کی وہ خطبات کی کتاب ہے، تقریباً 12 جلدوں میں، خطبات حکیم الاسلام کے نام سے۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے متعلق بیان فرمایا، وہ سنا کر کے ختم کرتا ہوں۔ اس زمانے میں حضرت ضیاء الدین صاحب پولیس میں ہوتے تھے، وہ بھی حضرت کے مریدین میں سے تھے اور وہ بھی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ تو حضرت کی محفل میں سماع ہو رہا تھا تو کسی نے کوئی شعر سنا دیا، تو سماع کے دوران حضرت نظام الدین رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے اور ناچنے لگ گئے۔ ضیاء الدین صاحب نے آگے بڑھ کر کے ان کو پکڑ کے بٹھایا، کہا کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ لوگ دیکھ کر کے کیا بولیں گے کہ اللہ کے ولی ہیں اور ناچ رہے ہیں، بیٹھ جائیں۔ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد کسی اور نے کوئی شعر سنا دیا، پھر اٹھ کے ناچنے لگ گئے۔ پھر انہوں نے پکڑ کے بٹھا دیا، کہا کہ حضرت بیٹھ جائیں، کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا بولیں گے؟ تیسری دفعہ کسی نے شعر سنایا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگ گئے، اور حضرت ضیاء الدین ایسے ہاتھ باندھ کر کے ان کو دیکھتے جا رہے۔ کافی دیر تک حضرت ناچتے رہے اور یہ دیکھتے رہے، اور اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ بیٹھے تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے ضیاء الدین صاحب کو پکڑ لیا، کہا کہ میاں یہ اگر ناچ رہے تھے، غلط کر رہے تھے، تو تیسری دفعہ ان کو پکڑ کے بٹھایا کیوں نہیں؟ اور اگر غلط نہیں کر رہے تھے تو پہلے 2 دفعہ ان کو پکڑا کیوں؟ تو کہنے لگے بھائی میں کیا کرتا، پہلی دفعہ جب یہ اٹھے تھے تو ان کی روح پہلی آسمان تک پہنچی تھی، وہاں تک ہماری بھی پہنچتی تو پکڑ کے بٹھا دیا۔ دوسری دفعہ جب اٹھے تو 7ویں آسمان تک پہنچی، وہاں تک بھی ہماری رسائی تھی تو پکڑ کے بٹھا لیا۔ تیسری دفعہ جب یہ اٹھے تو ان کی روح عرش معلیٰ تک پہنچی، وہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی، تو بیٹھ کے تماشا کر رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ کیا سرگوشی کر رہے ہیں اور کیا محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پشتوں کا شعر ہے، پتہ نہیں مجمع میں پٹھان ہے یا نہیں ہے، تو رحمان بابا ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں مال دل دے رفتار دے درویشانو، مال دل دے رفتار دے درویشانو، پیو قدم کی تر عرش پوری راسی۔ کہتے ہیں کہ میں نے درویشوں کا رفتار دیکھا کہ ایک قدم اٹھا کر کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جس انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کا جسم فرش پہ ہوتا ہے اور اس کی روح اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بولا جاتا ہے احسان کا، تو احسان کا اصل بنیادی تعلق چیز کیا چیز ہے؟ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق گہرے سے گہرا تر ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ والا بننا ہے تو رات کے تاریکی میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رویا کرو، اس لیے کہ موتی اور جواہرات کو تلاش کرنے کے لیے غوطہ خوروں کو موتیوں سے بھی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، تب جا کر کے کہیں ان کو موتی ہاتھ لگتا ہے۔ تو رات کے اندھیروں کے اندر غوطے لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے انسان کو اللہ مل جاتا ہے۔
تو میرے دوستو، یہ جو تصوف میں صدا لگائی جاتی ہے کہ بھائی کثرت سے ذکر کر لیا کرو، جب ہم کثرت سے ذکر کریں گے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یا تو اللہ کے نور کو ہم دیکھ رہے ہوں گے، اور یا یہ یقین پختہ ہو جائے گا ہمارے دل و دماغ میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس سے نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ وہ دوسروں کو پڑھوا رہا ہوتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ۔ ہائے ہائے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک سجدے کی قیمت کیا ہے، ایک رکعت کی قیمت کیا ہے، ایک سبحان اللہ کی قیمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا